اوکے زینب، آپ نے نعت پڑھنی ہے، اپنا مائک آف کریں، اپنا مائک آن کر دیں، آپ نے آف کیا ہوا ہے، کائنڈلی باقی سب اپنا مائک آف کر دیں. وعلیکم السلام. نمرا اپنا مائک آف کریں. فاطمہ ظفر، نمرا، ان کے مائک کون ہے؟ جن کے مائک آن ہے وہ کائنڈلی اپنے مائک میوٹ کر دیں. زینب آپ کریں اسٹارٹ. جی میں کرتی ہوں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہے
सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, और तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कांसे जां, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कांसे जां, कभी जो उनकी गली में कयाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। ज़ैनब जी, आयजा स्टार्ट करें। आयजा, ओवर टू यू। जी जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने सेशन का स्टार्ट सूरत फातिहा से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स का हम एनालाइज़ करेंगे और उसके बाद देन हम तफसीर स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए ख़ास है, क्योंकि हम्द में किसी का भी ज़िक्र आ सकता है, किसी की भी तारीफ़ की जा सकती है, मगर अल्हम्दु यानी कि तमाम तारीफ़ें जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए ख़ालिस हैं, क्योंकि कोई भी दूसरा इंसान या दूसरी कोई भी चीज़ तमाम तारीफ़ों को नहीं पहुँच सकती। ये नाम सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए ही ख़ास है। लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह का नाम जो है ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। कायनात में किसी भी दूसरी चीज़ का नाम अल्लाह नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए ही ये ख़ास नाम है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों नाम सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के लिए है और कायनात की हर चीज़
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے۔ الحمد میں شکر اور تعریف دونوں لفظ ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ ہمارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب بولتے ہیں پرورش کرنے والے کو، جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اسی لیے عورت کو ربۃ البیت کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی۔ آہستہ آہستہ پروان چڑھانا، ذرے سے کمال تک پہنچانا، چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا کر دینا، لیکن آرام آرام سے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جیسے کہ ایک پودا ہوتا ہے، اس کو زمین میں اب بیج ڈالتے ہیں اور پھر وہ ٹائم لیتا ہے، پودا بنتا ہے بیج سے، اس کے بعد درخت بنتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پرورش کرتے ہیں انسان کی۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، رحمان کا جو لفظ ہے یہ رے ہے میم، یعنی کہ رحم سے نکلا ہے۔ رحم کہتے ہیں ماں کے وomb کو، جہاں سے بچہ پرورش پاتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، اور اس کی وجہ سے ماں کے دل میں بچے کے لیے ایک خاص شفقت، محبت، رحم کے جذبات ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے، تو اس لیے یہ لفظ ڈرائیو ہوا ہے۔ اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، بار بار تسلسل کے ساتھ رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یعنی کہ بدلے کے دن کا مالک، جس دن انسانوں کو ان کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نعبدو کہتے ہیں بندے کو، عین بے دال عبد غلام۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کا راستہ۔ اس کے 3 مطلب ہیں: ہدایت، راستہ دکھانا، راستے پر چلانا، منزل تک پہنچانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ضالین جو ہے یہ زلل سے ہے، ضاد لام لام، گمراہ، گم کر دینا، یعنی جنہوں نے اپنا راستہ گم کر دیا۔ سوری، تھوڑا سا پرابلم تھا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ عائزہ کلیئر ہے آپ کی آواز، بس تھوڑا سا لاؤڈ بولیں تاکہ بچیوں کو پرابلم آ رہی ہے سننے میں، بس تھوڑا سا لاؤڈ۔ ابھی آ رہی ہے؟ جی جی کلیئر ہے آپ کی آواز الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ کنٹینیو۔ یہ میں نے کچھ آپ لوگوں کو آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو جب میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں تو سمجھ آ جائے، کچھ چیزوں کے بارے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا۔ اب ہم تھوڑی سی سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثال کی ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں سے عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورۃ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو کہ رب العزت نے اپنے رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک کر دی۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا اور درخواست کا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ
میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی، یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، اس سورت کے اور بھی کافی نام ہیں، یقیناً 36 نام ہیں جو کہ بتائے جاتے ہیں سورۃ فاتحہ کے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے، یوں یہ سورت نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ یہ پہلی سورت ہے جو پوری ایک ہی بار میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں کچھ اور احادیث بھی ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا یہ زوردار آواز آسمان کے ایک دروازے کی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں، یعنی سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی اسے پڑھنے کے بعد دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کتنی عظیم سورت ہے اور اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے۔ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انعام فرمایا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائے جانے والی آیات دی اور اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ بخاری کی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید سے میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہی ہیں وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الحمد ہی ام القرآن ام الکتاب اور دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے الحمد یعنی کہ ہر قسم کی تعریف جب اس میں آتی ہے تو الحمد ایک ایسا کلمہ ہے جو کہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اگر دل سے کہا جائے تو اس کا درجہ اور بھی اعلیٰ ہے، اور قیامت کے دن جو حمدون ہیں یعنی کہ حمد بیان کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے والے، یہ سب سے اوپر والے درجے میں ہوں گے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ نفع بخش دعا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں جو کہ مانگی جانے والی دعا میں سب سے زیادہ بہترین دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت اور راست روی عطا فرما۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس صورت میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور اپنا تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کروایا ہے۔ وَرَحْمَتَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ تو جو چیز سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے اور انسان کے شکر کرنے سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اس چیز کے بارے میں، برکت کے بارے میں کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
خاص قرب کا ذکر بھی ہے کہ انسان جب شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ عائزہ آپ آڈیبل ہیں، الحمدللہ، کنٹینیو کریں۔ اوکے ہم یہ دیکھیں گے کہ سورۃ فاتحہ قرآن کے سٹارٹ میں ہی کیوں رکھی گئی، یعنی کہ کوئی اور سورت بھی تو ہو سکتی تھی جو قرآن کے سٹارٹ میں آ جاتی، مگر سورۃ فاتحہ ہی کیوں؟ فاتحہ کا معنی کیا ہے؟ فاتحہ کا جو لفظ ہے فے تے فے تا اور ہا سے ہے، فتح، عربی میں اس کو کھولنا کہتے ہیں۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، اور مفتاح بولتے ہیں، فتح سے نکلا ہے مفتاح، مفتاح بولتے ہیں چابی یا کنجی کو، اور چابی کیا کام کرتی ہے؟ کسی چیز کا تالا کھولتی ہے۔ اسی طرح فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، قرآن کی ابتدا اسی سے ہوئی، اسی سے قرآن کھلتا ہے، اور اس کی افتتاح بھی قرآن سے الحمدللہ سے ہوتی ہے قرآن کی۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلی آیات سب کو کلیئر ہوں گی، ان کے بارے میں نے کافی آئی تھنک ڈیٹیلز بتا دی ہیں۔ ٹائم کم ہے اس لیے میں کچھ بس مین چیزیں بتانے کی کوشش کروں گی، اور پھر ہم اپنا سیشن کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کیوں ضروری ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں؟ انسان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں ایسے، اب عبادت کسی اور کی کیوں نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی کیوں کرنی چاہیے؟ دراصل عبادت اپنی کمزوری کا اظہار ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہیں، ہم اسے بتاتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں، ہمیں ہر چیز میں اس کی ضرورت ہے۔ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہم دونوں طرح کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اسی بنا پر ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور عبادت کرنے میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور جو کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر اجر بھی ملتا ہے، اور ہر چیز اس میں عبادت ہی آ جاتی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں تو بعد کی بات ہے، اس سے سب سے پہلے انسانیت آتی ہے، یعنی ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کوئی کر رہے ہیں نا اور نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عبادت میں آتی ہیں۔ اور پھر مدد مانگنا اور ہدایت کا راستہ مانگنا، یہ ساری چیزیں بہترین دعاؤں میں شامل ہوتی ہیں۔ اور پھر جب انسان کو ہدایت ملتی ہے تو انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، اور انسان کو وہاں سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور اگر آپ زندگی میں کسی انسان کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے مشکل میں ہیں، یا کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو آپ کو اس کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، یا اس کو کوئی برے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، بلکہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں، اس پر آپ کو دوہرا اجر بھی ملتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کون سے راستے کی درخواست کر رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کس راستے کی بات کر رہے ہیں، کس سٹائل کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو کہیں جانا ہے، کہیں چلنا ہے، کچھ اپنانا ہے، تو سب سے پہلے آپ یہی دیکھیں گے نا کہ اس کی منزل کہاں جاتی ہے، اس کا راستہ کہاں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، انعام جن پر کیا یہ کون سے لوگ ہیں؟ سورۃ نساء میں آتا ہے کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اور دنیا میں جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے، اسلام کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ اور پھر آخرت میں جنت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔
اور پھر اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو کوئی ہیلپ نہیں ہوتی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ انسان کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا. تو پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اور اس کی عبادت کرنے کا فائدہ بھی تو ہے، دنیا میں بھی انسان مصیبتوں سے بچا رہتا ہے، پریشانیوں سے بچا رہتا ہے، اور آخرت میں برے انجام سے بھی بچ جائے گا. اب وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے لیے زمین بنائی، جس نے ہمارے لیے آسمان کو چھت بنایا، پھر اس میں سے بارش برسائی، کھانے پینے کی چیزیں دی، ہر نعمت سے نوازا، تو کیا اس کا شکر ادا کرنا بنتا نہیں ہے؟ جب ہم الحمدللہ بولتے ہیں تو اس میں ہم ہر طرح کے شکر کی بات کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ہم ہر چیز کے لیے شکر ادا کریں. تو کیا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے اس قابل کہ ہم اس کے لیے الحمد بولیں یا اس کے لیے شکر گزار بنیں؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے کن لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہوگا. سب سے پہلے کون سے لوگ ہیں جن کا درجہ افضل ہے؟ وہ انبیاء ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے انبیاء کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا. وہ کیسے انسان تھے، وہ کیا کرتے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کا لائف سٹائل اپنا رہے ہیں، اور ہمارے لیے کس کا لائف سٹائل سب سے بہترین ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّکَ لَا تَهْدِی إِلیٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اگر فالو کریں تو یہی وہ راستہ ہے جس کی ہم یہاں پر دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. پھر صدیقین ہیں جو کہ سچے لوگ ہیں، ان سے مراد صحابہ کرام ہیں، شہداء جن لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنے جانے تک قربان کر دی، وہ ہیں ہمارے رول ماڈلز. اور پھر باقی سب صالحین جو کہ مختلف زمانوں میں آتے رہے ہیں، اگلے پچھلے زمانوں میں، ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے. لازمی طور پر نیکی کا معیار جو ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. اور یہی لوگ جو ہیں صالحین، انبیاء، شہداء، صدیقین، یہ بہت اچھے ساتھی ہیں. سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُسْنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ بہترین ساتھی ہیں، یہ سب سے اچھے ساتھی ہیں. ان لوگوں سے محبت کریں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں. اور کیسا نہیں بننا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کن لوگوں کو فالو نہیں کرنا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے. قرآن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے، بہت ساری ایسی قومیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ پلٹے ہیں. اور یہود کے بارے میں یہ خاص طور پر پتہ چلتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّہِ، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ غضب لے کر لوٹے ہیں. یہ ہم کسی بھی قوم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، یا کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے، عاد ہو سکتی ہے، سمود ہو سکتی ہے. اگر واضح طور پر یہود کے بارے میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان پر. اور ان کے علاوہ بھٹکے ہوئے لوگ جو کہ پہلے سیدھے راستے پر تھے مگر پھر انہوں نے راستہ اپنا گم کر لیا، وہ لوگ الجھ گئے. ان کا اشارہ جو ہے عیسائیوں کی طرف ہے، نصارہ کی طرف. وہ خود بھی بھٹکے اور انہوں نے اوروں کو بھی اپنے ساتھ بھٹکایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصارہ گمراہ ہیں. یہود اور نصارہ اصل میں مسلمان ہی تھے جیسے کہ ہم مسلمان ہیں. ان کے پاس بھی کتاب آئی تھی، ان کے پاس بھی انبیاء آئے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی اور کتابوں کو چھوڑ دیا، اپنا من پسند دین اختیار کیا، اور انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنایا، اپنی خواہشات کی پیروی کی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پریکٹیکلی آج کے دور میں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کس کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں؟ جیسا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے
وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ وضع کس کو بولتے ہیں؟ سٹائل کو، تراش کراش کو، لباس وغیرہ کو، اپنی شخصیت۔ اور ہم نے یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کن لوگوں جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم نے یہ ساری چیزیں کرسچن سے اپنائی۔ اور تمدن کہتے ہیں سیولائزیشن کو، کلچر کو۔ کلچر کون سا ہے ہمارا کلچر تو وہی ہے جو ہندوؤں کا ہے۔ ہم لوگ اپنی شادی بیاہ میں ہر چیز میں خوشی کمی کے موقع پر کس کو فالو کرتے ہیں؟